رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ احسان کہ اس نے ہمیں ایک ایسی مجلس عطا فرمائی کہ جس میں بیٹھ کر ہم اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو نبی کا ذکر کر کے منا رہے ہیں اور نبی کو اللہ کا ذکر کر کے منا رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ ہستیاں ہم سے راضی ہو جائیں گی تو یہی ہمارے لیے جنت میں جانے کا سامان ہو جائے گا۔ یہ علم کی مجلسیں کیا مجلسیں ہوتی ہیں؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، روایت کا مفہوم ہے کہ کسی علم کی مجلس میں 2 گھڑی بیٹھنا یا اس میں بیٹھ کر کوئی لقمہ کھا لینا کتنی شان اور فضیلت رکھتا ہے۔ کسی علم کی مجلس میں اگر آپ 2 گھڑی بیٹھیں تو یہ 1000 جنازے پڑھنے سے افضل ہے، 1000 مریضوں کی عیادت کرنے سے بھی افضل ہے، اور 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بھی افضل ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کا نفل۔ تو آپ اس وقت جس مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ کے اور ہمارے جسم میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ ہم لوگ 1000 رکعت نفل پڑھ سکیں، 1000 مریضوں کی عیادت کرنے کے لیے جو ہے وہ گھر گھر جا سکے، یا 1000 جنازے اٹھا کے قبرستان جا سکے۔ ہم میں اتنا ثواب حاصل کرنے کی سکت اور ہمت نہیں ہے، لیکن قربان جائے اللہ رب العزت کے کہ اس نے ہمیں نیکیاں دینے کے لیے اور ہماری بخشش کے لیے کیسے کیسے مواقع عطا فرما دیے کہ ہمیں علم کی مجلس عطا فرما دی کہ جس مجلس میں بیٹھنا ہی 1000 جنازے پڑھنے سے، 1000 رکعت نفل ادا کرنے سے اور 1000 مریضوں کی عیادت کرنے سے بہتر ہے۔ تو آج آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ نیکی آپ الحمدللہ حاصل کر رہے ہیں، اور جتنی دفعہ اس محفل میں آتے رہیں گے یہ نیکی آپ ہر دفعہ حاصل کرتے رہیں گے، اور ساتھ ساتھ علم دین تو حاصل کرتے ہی رہیں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں کہ یہ درس ترجمۃ القرآن کے حوالے سے ہوتا ہے اور مختصر تفسیر آپ لوگوں کو بتا دی جاتی ہے۔ قربان جائیے قرآن پاک کے کلام کے لحن پہ، اس کے انداز پر کہ اس قرآن پاک کا آغاز رب کی تعریف سے کیا گیا، مسلمانوں کی اوصاف بتائے گئے، اس کے بعد رکوع میں پھر ایک ایسی قوم کا ذکر کیا گیا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شدید نافرمان اور آج تک اس نافرمانی پہ موجود ہے۔ ہم پہلے سپارے کا ترجمہ سماعت کرتے آ رہے ہیں یہودیوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ارشاد فرمایا، کیا اللہ نے کہا تو انہوں نے کیا کیا۔ پچھلے ہفتے جو ہم نے 10 قرآن پاک کی آیتوں کا ترجمہ سنا وہ حضرت ابراہیم علی نبینا والصلاۃ والسلام کے حوالے سے تھا، اور قوم یہودی پیروکار یا جو نبی بنی اسرائیل میں آئے وہ، یا مسلمانوں یعنی بنی اسماعیل میں جو نبی ہمارے آخری بھی تشریف لے کر آئے، اور یہاں تک کہ جو نسل امام مہدی تک آخری امام تشریف لائیں گے، امام مہدی کے بھی خلیفہ آئیں گے آگے، 2-3 خلیفہ امام مہدی کے بھی ہیں۔ لوگ آخری امام کہہ دیتے لیکن روایت اور حدیث آپ پڑھیں تو امام مہدی کے بھی خلیفہ آئیں گے آگے۔ روایتوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں اگر تعلیم حاصل کی جائے تو۔ یہ سب جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے حضرت یعقوب، ان کا نام اسرائیل کا، اور اسی سے بنی اسرائیل اور یہودی پورے آگے چلے۔ اور حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے تھے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، اسی سے پھر یہ نسل اور پاک پشتوں سے نور منتقل ہوتے ہوتے ہمارے نبی دنیا میں تشریف لے کر حضرت عبداللہ تک آیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں یا وہ شخصیت ہے جو یہودیوں کے بھی جد
اور مسلمانوں کے بھی جد میں شمار ہوتے ہیں، اور وہ یہودی ہوں یا مسلمان ہوں، ان کو حکم دین ابراہیم کی پیروی کا ہی دیا گیا۔ جس نے اس سے روگردانی کری تو اس کے بعد وہ پھر اللہ تعالیٰ کے ناراض کیے میں سے ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو اس نے ناراض کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا والصلاۃ والسلام کے وہ اوصاف بیان فرمائے کہ نبی تو وہ ہیں، نبی تو سارے ہی ہیں، لیکن نبیوں میں 313 رسول ہیں، اس میں سے بھی 5 اولو العزم رسول ہیں، اور اس 5 میں سے حضرت ابراہیم کا درجہ بھی کافی اونچا ہے، حضرت ہمارے نبی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو کچھ تو ایسا ہوگا نا جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیٹیگرائزیشن دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض میں سے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو وہ کیا تھا؟ آخر وہ کیا چیز تھی کہ 1,24,000 انبیاء آئے، ہمارے نبی میں تو تمام انبیاء کی خصوصیات موجود ہیں، لیکن وہ کیا چیز تھی کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنا دیا۔ ہم وہ اوصاف یعنی اللہ کا دوست بنانے والے حضرت ابراہیم کے اوصاف ترجمے میں قرآن کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں، اور جو پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ آزمائشیں حضرت ابراہیم پہ نازل فرمائی، حضرت ابراہیم نے اس پہ صبر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہا حضرت ابراہیم نے وہ پورا کر دکھایا۔ جب وہ پورا کر دکھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنا دیا۔